بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس رواں ہفتے کی انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ جس کا تعلق اس خطے سے ہے، پاکستان کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ پھر پاکستان میں بھارتی جو سیکرٹ وارز ہیں، جسے ہم ایک ٹرم میں پراکسیز کہتے ہیں، بھارتی انٹیلیجنس نیٹ ورک را کا نیٹ ورک توڑا گیا، ڈیٹیکٹ کیا ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، اور گزشتہ برس 2 پاکستانیوں کے بہیمانہ قتل میں نیٹ ورک کو بے نقاب کیا. اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ دونوں جو ٹارگٹ کلرز تھے وہ پاکستان سے فرار ہوتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا، اور دوران تفتیش پتہ چلا کہ ان کے پیچھے بھارتی خفیہ ادارے را کا ایک منظم نیٹ ورک تھا، اور را کے 2 سینئر ترین افسران بھی اس سارے نیٹ ورک میں سامنے آئے. یہ وسیع و عریض نیٹ ورک تھا، اور 2 بے گناہ پاکستانی شہریوں محمد ریاض اور شاہد لطیف، ایک کو راولاکوٹ آزاد کشمیر میں اور دوسرے کو ڈسکا سیالکوٹ کے قریب جو ہے انہیں شہید کیا گیا. ان کا واحد جرم یہ تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی کشمیریوں کی آواز بلند کر رہے تھے. ناظرین، نہ صرف یہ بلکہ یہی ایکٹیویٹیز اور بھارت کا یہی گھناؤنا چہرہ اور نیٹ ورک امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی بے نقاب ہو چکے. اس کے کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں، اس کے کیا انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں؟ پاکستان نے بہت مؤثر انداز میں یہ ڈوزیر دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اس بریفنگ کے فوراً بعد پھر اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھی بریفنگ دی گئی. یہ تمام تر گفتگو ہم اپنے پہلے 2 سیگمنٹس میں کریں گے، اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف ایک تاریخ ساز فیصلہ، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو غزہ میں ہونے والا جو جینوسائیڈ ہے یعنی نسل کشی ہے، اس کے اوپر مورد الزام ٹھہرایا جائے، ہیلڈ اکاؤنٹیبل کیا جائے، اور اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. ان 2 اہم ترین موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ایک انتہائی ایکسپرٹ پینل موجود ہے. ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، لیگل ایکسپرٹ، بین الاقوامی قانون کے ماہر، پولیٹیکل ایشوز پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. حافظ احسان احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاع، سیکیورٹی، انٹرنیشنل افیئرز پہ گہری نظر رکھتے ہیں. بریگیڈیئر مسعود صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر، سیکیورٹی ڈیفنس ایشوز کے ماہر، ڈاکٹر سید محمد علی صاحب. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ سے. یہ جو نیٹ ورک ایکسپوز ہوا ہے، بہت بڑی، پہلے تو میں کہوں گا پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی بہت بڑی یہ پیش رفت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، فارورڈ بائی پاکستانی فارن آفس جس نے اس کو ڈپلومیٹیکلی، یعنی جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو آگے ہمارا جو فیس ہے وہ دفتر خارجہ ہے، انہوں نے اس کا پراپر کمپریہنسو اس کا ڈوزیر میڈیا کے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھی بریفنگ دی. تو یہ بتائیے، گزشتہ برس سے یہ نیٹ ورک ایکٹیو تھا، اور آخر جو ہے اسے ڈیٹیکٹ کیا گیا، بندے پکڑے گئے، اور ایک مرتبہ پھر را پاکستان کے اندر بے نقاب ہوئی ہے. تو آخر یہ بھارت پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں کر کے ہماری ٹیریٹری کے اندر ہمارے سٹیزنز کو ٹارگٹ کر کے کلنگ کر رہا ہے، کتنا سیریس جرم ہے یہ؟ جی ہاں، بہت شکریہ متین صاحب. اور دیکھیں، میرے خیال میں 1947 کے بعد انڈیا نے آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ. وہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہیجمونک ڈیزائنس میں پاکستان ہی ہارڈل ہے. سو دیئر فور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جا سکے، اور اس کے لیے ان کی کوشش رہی. ہم نے دیکھا جنگیں بھی لڑی ہیں، پھر اس کے بعد ٹیررزم انہوں نے کیا، پھر افغانستان کا سائل یوز کیا، مسلسل کشیدگی. جی ہاں، اور پھر وہ ایران کے اندر بھی پراکسیز کو ہمارے خلاف یوز کرتے رہے ہیں. اور پھر اب دیکھیں کہ انٹرنیشنلی بھی وہ ایکسپوز ہوتے رہے ہیں. EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا، اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا، پھر واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں. پھر اسپیناج میں قطر میں پکڑے گئے ہیں آن دی بیہسٹ آف انڈین گورنمنٹ. وہ اسرائیل کے لیے وہاں سے انفارمیشن دے رہے تھے. اور سبسیکوینٹلی دیکھیں جی، ایک میں ٹرم یوز کرتا ہوں، ٹرانس نیشنل ریپریشن. کہ ریسنٹ جب ہم نے دیکھا کہ جو اپوننٹس وہ سمجھتے تھے ڈسینڈنٹ دنیا میں جہاں بھی تھے، اور یہ بیسیکلی ڈاکٹرین تھی اجیت دوول کی، ڈیٹیکٹ اینڈ کل. یس، اجیت دوول نے یہ کہا تھا ڈیفینسو ایفینسو. جہاں سے انہوں نے کہا تھریٹ ہم سمجھتے ہیں تو وی ول گو ٹو دیٹ پلیس.
تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے ویسا کہ ہردیپ سنگھ نجر جو جون لاسٹ ایئر مرڈر ہوا اور سبسیکوینٹلی پھر یو کے میں اوتار سنگھ کھانڈا بھی تھا جی پنو پھر وہ پلاٹ دیٹ واز فائلڈ بائی دی امریکن انٹیلیجنس. اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان کے اندر 10 سے 12 سکھ مارے گئے ہیں پشاور میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, کوئٹہ میں. یہ بھی اس میں انڈین را اس میں بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو کشمیریوں کی اسیسینیشنز ہوئی ہیں یہ بھی 10 سے 12 ہیں. 2 تو ابھی اسٹیبلش کیے ہیں لیکن 10 سے 12 ہیں کہ تاکہ وہ بیسیکلی وہ سمجھتے تھے کہ بیسیکلی دے آر فالوئنگ جس طرح موساد نے 1983 اولمپکس کے بعد جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ, they took 20 years to eliminate all those involved in that assassination of their athletes. تو 2009 تک یہ ہوا. تو یہ بیسیکلی اسی لائنز پہ جا رہے ہیں اور سیریس ہے وائلیشن آف سورنٹی آف پاکستان ہے. اینڈ پاکستان کا پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم وہ ڈوزیز آلریڈی 5 تو ہم جمع کرا چکے ہیں, لاسٹ واز ان 2022. اب ٹائم ہے, اب ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہم اس کو کینیڈا کے ساتھ بھی شیئر کریں, یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی, یورپین یونین کے ساتھ, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے انڈیا ہیز بیکم اے روک اسٹیٹ سنس 2014. جی حافظ احسان احمد صاحب, انڈیا از بیکم اے روک اسٹیٹ ان دا ریجن. یہ تمام تر چیزیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. اور انڈیا دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ دہشت گردی کے لیے. اور پاکستانی سرزمین کے اندر 2 شہریوں کا سیکرٹ نیٹ ورک کے ذریعے یہ قتل کرنا, یہ اس کے بارے میں کچھ قانون کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے کہ اس کے بارے میں لاء کیا کہتا ہے, انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اندر ٹیررزم کر رہے ہیں. جی مدین بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکریٹری فارن افیئرز نے بڑی کیلکولیٹڈ اور بڑی ویل ڈاکومنٹڈ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک ایویڈنس چاہیے, جو کریڈیبل ایویڈنس چاہیے, جس کو آپ کورٹ آف لاء کے اندر لے کے جائیں اور جس کو آپ ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر لے کے جائیں تو ورتھ وائل ہو, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکریٹری فارن افیئرز نے پریس کانفرنس کے اندر دی. چونکہ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا 1947 سے, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے, کہ ایک ہاسٹائل کنٹری, ایک اینیمی کنٹری ہے. بٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ان کریڈینشلز کو یا اپنے پروفز کو جب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے ابو ہو کے سوچنا پڑتا ہے, اور وہ ایویڈنس آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس کے اندر ہماری جو لاء انفورسمنٹ ایجنسیز آئی ہیں, جس کا ایک پورا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن بنی, جس میں ISI ہے, MI اس کے اندر تھی, IB اس کے اندر سی, اسپیشل برانچ تھی اس کے اندر, CTD اس کے اندر انوالو ہے, اور اس کے بعد جو آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسپیشلی ہمارے جو 3 DPOs نے بڑا زبردست کام کیا, جس میں سیالکوٹ ہے, قصور ہے, پاک پتن ہے, کہ اس سارے جو گینگز کو آپ نے برسٹ کیا اور پھر ایویڈنس لے کے آئے. پھر یہاں تک اس چیز کے اندر آیا کہ کس طرح کو فرار ہوتے ہوئے نہیں, کس طرح ہوا یہ کہ کتنی پیمنٹس ہوئیں, کہ کتنی 50 لاکھ کے قریب جو ہے اس کے اندر وہ آیا. پھر کس طرح وہ دبئی کی میٹنگز آئیں, پھر دبئی سے جب پاکستان آئے پھر انہوں نے کیا, اور فوری طور پہ جس طرح ڈسکا کے اندر انہوں نے ان کو اپریہینڈ کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ایسی ویل ڈاکومنٹ آئی. لیکن 3 چیزیں اس کے اندر متین بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اس ساری ایکسرسائز کے اندر اب سے نہیں ہے, 1947 سے اندر پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے یا سوورینٹی ہے, اس کو ہمیشہ جو ہے وہ وائلیٹ کرتا آیا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کے اب 3 فنڈامنٹلز ہیں جو پاکستان کے اندر ان چیزوں کو ٹارگٹ کر. نمبر 1 وہ بلوچ کے ساتھ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ کنیکشنز ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ 2016 کے اندر جب پاکستان نے گلبھوشن کو پکڑا, اور وہ ایک انڈین سرونگ نیوی کا آفیشل تھا, اس کے اندر نیول آفیسر تھا, اس نے پاکستان کے اندر ساری ٹیررزم کیا, اور وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئیں. اور پھر اس کا ہوا یہ کہ اس نے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا, پھر انڈیا اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گیا, اور وہاں کے اوپر پاکستان کی جو ایویڈنس تھی اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کریڈیبل مانا, ہمارے ملٹری کورٹس کے پروسیس کو انہوں نے کریڈیبل مانا, اور اس کے اندر انڈیا کو وہاں سے منہ کی کھانا پڑی کہ انہیں کوئی آرڈر وہاں پہ نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ چونکہ 3 اور ایریا جس, ایک تو یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے کشمیریز ہیں, جو بھی کشمیریوں کے متعلق آواز اٹھاتا ہے
اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور تیسرا اب خالستان والا جو ہے کہ آج دیکھیں آج پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک ریفرینڈم جو ہے وہ خالستان والا ہو رہا ہے اور ایک بڑی زبردست موومنٹ جو ہے جو چلا رہے. تو جہاں جہاں ان کے وہ ٹارگٹس آتے ہیں وہاں وہاں پہ وہ جو ہے وہ کرتے. اب اس کے اندر 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اس کے اندر نمبر 1 اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو فارن آفس ہے اسے اور ایکٹیو ہونا چاہیے. اور چونکہ ہم ایگریسو اور ہم صرف اس کے وکٹم نہیں ہے, اب وہ جو ویسٹرن ہے وہ بھی اس کا وکٹم ہے. اب اس کے اندر کینیڈا بھی اس کا وکٹم ہے, برطانیہ اس کا وکٹم ہے, اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس اس کا وکٹم ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ایک جوائنٹ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے ہمیں انٹرنیشنل فورمز اس پہ لے کے جانا چاہیے جس میں یورپی یونین بھی ہے, جس کے اندر آپ کا GCC کنٹریز ہے. آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی قطر کے ایک ملک کے اندر انہیں جو ہے ان کو سپائز کو ملا 8 بندوں کو لا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو 1945 کا چارٹر ہے اس کی وائلیشنز ہے کہ آپ کسی کنٹری کی سوورینٹی کو بائی پاس کریں اور تھرڈ کنٹری کے اندر جا کے بیٹھ کے کسی کنٹری کے اندر آپریٹ کر کے تو اس ملک کے جو انوسنٹ شہری ہیں انہیں آپ مرڈر کریں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی جو لیجیٹیمیٹ کاز ہے. آپ کی کشمیر کی ایک لیجیٹیمیٹ کاز ہے کہ جس کے اندر کشمیریز جو ہیں اس کو جو سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نے دیا اور اس کے ریزولوشنز اس کے اوپر ہے. دوسرا اس کے اندر ہمیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو اپروچ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں امریکہ اور کینیڈا کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پبلک اویئرنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو ایک پبلک پرسیپشن کے اندر جا کے انہیں جو ہے چاک آؤٹ کرنا چاہیے. اور یہ میڈیا اسٹریٹجی جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر آؤٹ ریچ کے اندر جانا چاہیے کہ چونکہ فلڈ گیٹ کھلا ہوا ہے پاکستان کے اندر مختلف کانسپیریسیز کا یا اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا, ان کو فوراً برسٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کے جائیں. اور وہ جب لے کے جائیں تو اس کے اندر تینوں ایکسپرٹس موجود ہوں, اس کے اندر ڈپلومیٹک سرکلز بھی ہو, اس کے اندر لیگل بھی ہو اور اس کے اندر ڈیفنس ایکسپرٹس بھی اندر ہو تاکہ ایک سیریس ایفرٹ اس کے اندر کی جائے. دیکھیں 2 چیزیں بڑی ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے, لیکن اگر وہ ہمارے نیبرز ہیں تو ان کے لیے پھر ہمیں اس طرح کی اسٹریٹجی آنی چاہیے کہ انہیں اپنے لمٹس کے اندر رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ کبھی ایران میں بیٹھ کے پاکستان کو کریں, کبھی افغانستان میں کریں. ابھی متین ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے کہ 166 کلنگز ایسی ہوئی ہیں جو انٹرسیپٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو انڈین را ایجنسی جو ہے اس نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان سارے لوگوں کو ٹارگٹس کیا ہے اور وہ وہی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ بجائے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں, یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے کلرز بھیجتے ہیں اور اسیسینیٹ کرتے ہیں. اور اس چیز کو جو ہے میرا خیال یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ ایگریسو اور کوارڈینیٹڈ جو ہے لیگل ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب تمام پہلوؤں پہ بات ہو چکی. آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اب تو پاکستان کے اندر بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھانا, اپنے کشمیر ہمارا بالکل ہمارا پارٹ ہے, ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے, پاکستان کی شہرک ہے وہ. تو اب انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستانی اور کشمیریوں کے خلاف پاکستانی سرزمین کے اوپر ایکٹیو ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ اب پاکستانی سٹیزنز, آپ ہیں ماشاءاللہ, آپ آواز بلند کرتے ہیں, حافظ صاحب ہیں, مسعود خان صاحب ہیں, یہ تمام تر ماہرین ہیں اور ہر آئے روز آپ کے انالیسز آتے ہیں. ہر پاکستانی شہری کی جان اب خطرے میں ہے جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا, جو انڈیا کو ایکسپوز کرے گا. تو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے پاکستانی شہریوں کی سیکیورٹی کو اتنے بڑے نیٹ ورک کے ایکسپوئر کے بعد؟ دیکھیے چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو وہاں پہ رام مندر کا افتتاح کیا گیا, آپ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مودی سرکار اپنی الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے. حالانکہ اگر جو لوگ ہندوؤں کے اسٹریٹجک کلچر اور اسٹریٹجک ہسٹری سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک سمبولک طریقے سے انہوں نے ریونج لیا ہے محمود غزنوی کے سومنات پہ حملے کا 1000 سال کے بعد. پہلی تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تاریخ کے حوالے سے وہ آج تک اسے بھلا نہیں سکے, وہ بھلا نہیں سکے, اس کا انہوں نے انتقام لے لیا آپ سے. بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ اپنے ملک کا سب سے بڑا مندر تعمیر کر کے جس میں 155 ممالک کے دریاؤں کا پانی ڈالا گیا, جس میں پوری دنیا کے جو ہندو ڈائسپورا ہے اس سے اربوں ڈالر کا چندہ وصول کیا گیا اور اس کے نتیجے میں $200 ملین سے زیادہ کی لاگت آئی اس مندر کی. اور یہ مندر اب اس بات کا اظہار ہے علامتی طور پہ
کہ بھارت جو ہے اب ہندوستان بن چکا ہے اور عالمی سطح پہ وہ ایک ہندو طاقت کے طور پہ ابھرے گا، اور اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی فارن پالیسی، اس کی سیکیورٹی پالیسی، اس کی ڈیفنس پالیسی اس نظریے کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوگی۔ صرف دو باتیں میں کوئکلی اس جی میں ایڈ پلیز۔ کروں کہ دیکھیں 2400 سال پہلے ایک ٹیکسلا یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی ممبر تھے جن کا نام ہے کوٹیلیا، جن کو چانکیا بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں چانکیا، ایک بالکل۔ بڑی مارکت الآرا کتاب ہے، ارتھا شاسترا، اس میں وہ دو چیزیں کہتے ہیں جو کہ را آج بھی کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے دشمن سے جب وہ طاقتور ہو تو مت لڑیں، اس سے دوستی کر لیں، اور جب وہ کمزور ہو تو اس کو بالکل معاف نہ کریں، لیکن اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے دو طریقے وہ تجویز دیتے ہیں ارتھا شاسترا میں، جو کہ 2400 سال پرانی کتاب ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی جو لیڈرشپ ہے اور جو بڑے لوگ ہیں جو کہ انفلوئنشل ہیں، ان کی آپ ٹارگٹ کلنگ کریں، روایتی جنگ نہ کریں، ٹارگٹ کلنگ کریں۔ اور دوسری بات، جھوٹ کا بہت زیادہ استعمال کریں تاکہ حقیقت کو آپ عوامی سطح پہ چھپا سکیں۔ تو اگر آپ پچھلے 25 سال اسٹریٹجک بیہیویئر کا اندازہ لگائیں بھارت کے، تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ فیک پروپیگنڈا، جس میں پاکستان کے اندر بھی ریاست کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنا، نفرت کو ابھارنا، عالمی سطح پہ پاکستان کو ایک غیر ذمہ دار، غیر مستحکم ریاست کے طور پہ سامنے لانا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈس انفو لیب کی بات کی بریگیڈیئر صاحب نے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ کلنگ کرنا انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے سے، چاہے وہ ان کے سیاسی مخالفین امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، پاکستان میں ہو، سری لنکا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو، تو یہ جو ان کا اسٹریٹجک تھاٹ ہے یہ 24 سینچریز پر محیط ہے۔ اور آج اگر آپ کی یہ توقع ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق یہ اپنا بیہیویئر ایڈجسٹ کر لیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں غیر حقیقت پسندانہ اپروچ ہے۔ ہاں میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اس حقائق کو، تاریخی فیکٹس اور ریالٹی، اور انڈیا دنیا میں ایک بڑھتا ہوا عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس کے تمام شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ ایکیڈیمکلی، تھنک ٹینکس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جتنے فورمز ہیں ان کو یوز کیا جائے۔ جی، اور ساتھ ہی ساتھ قانونی لا فیئر کے ذریعے سے اس کی لیگل کاسٹ ان کے اوپر امپوز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہمہ جہت اور جامعہ حکمت عملی کی جی ضرورت۔ بالکل ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مسعود صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ بین الاقوامی برادری بھارت کی سرپرستی کیوں کر رہی ہے؟ کیا بین الاقوامی برادری کو بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ، دہشت گردی پہ مبنی چہرہ نظر نہیں آتا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب، یہ تمام تر چیزیں، کینیڈین نیٹ ورک سامنے آپ کا، امریکہ کا نیٹ ورک جو انڈیا کا تھا وہ سامنے بالکل آیا، دنیا کے سامنے آیا، گرپتونت سنگھ پنو کے اوپر جو پھر امریکی ایف بی آئی اور تمام اداروں نے تحقیقات کی، اس کے باوجود اس خطے میں عالمی سطح پہ عالمی برادری مسلسل بھارت کی سرپرستی کر رہی ہے، اور اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، انڈین ٹیررزم۔ جی ہاں، دیکھیں اس کے دو فیکٹرز ہیں۔ ایک تو انڈیا کو یہاں پہ سمجھتے ہیں چائنا کو چیک کرنے کے لیے جو پولیس مین ہے یہاں پہ ریجن میں، کنٹین چائنا پالیسی، کنٹین چائنا پالیسی ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ اس لیے اگنور کرتے ہیں، دیٹ از ون فیکٹر۔ اور سیکنڈ جو ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی مارکیٹ ہے اسپیشلی، تو ان کے وہ بھی فیکٹر ہے، تو وہ بھی ان کے ذہن میں ہے۔ ان کیس یہاں پہ کوئی یہ نہ ہو کہ چیزیں اگر چائنیز کو کنٹین نہ کر سکے تو یہ مسائل ہوں گے۔ تو میرے خیال میں تھوڑا ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی تھی جب بائیڈن نے اٹینڈ نہیں کیا دی ریپبلک ڈے پریڈ، جی بالکل ریگریٹ کیا تھا۔ جی حافظ احسان احمد صاحب، انتخابات قریب ہیں، ہم اس کو اور بڑی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں نئی پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی آئے گی، اور دوسری طرف انڈیا میں بھی الیکشنز ہیں اسی برس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں بھی انڈیا پاکستان کے تعلقات مختلف حکومتیں کے دور میں بہتر رہے ہیں، پاکستان کی جو نئی پولیٹیکل لیڈرشپ آئے گی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں بھلا دی جائیں گی
چونکہ پس پردہ دباؤ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے آخر نیکسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، تو کیا ان کور ایشوز پہ ہم کمپرومائز کریں گے؟ مدین کبھی بھی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا، اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اس کے لیے ایک جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دیتے ہیں، اور اسی فیڈ بیک اسی فیڈ بیک کے اوپر آیا جاتا ہے. چونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ واضح ہوتی ہے کہ آپ کی نیشنل ساورینٹی کے پیرامیٹرز کیا ہیں اور آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اور وہ جو دونوں پیرامیٹرز ہیں وہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ بھی اس کا پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے ان کا بھی پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے. ہاں ایک چیز آگے جاتی ہے، وہ یہ جاتی ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر ایسکلیشن نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طریقے سے چلیں کہ جو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق ہے، کہ اگر آپ ہمارا ایک نیبر ہے تو اس نیبر کے مطابق جو ہے آپ کے ساتھ ریلیشنز ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر جو آپ کی مین کنٹینشن بنی ہوئی ہے وہ بنا ہوا ہے آپ کا کشمیر، اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. اگر کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسی نیچر کے رہیں گے یا اس کے اندر جو ہے کوئی بگاڑ آئے گا، بلکہ ہم تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ ایک اچھا کارڈیل انوائرمنٹ چاہتے ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو یہ ہو کہ ہمارے معاملات میں انٹروین نہ کیا جائے، ہمارے ملک کے اندر ہماری ساورینٹی کو چیلنج نہ کیا جائے، ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انہیں اسپانسر نہ کیا جائے، اور کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو انڈیا بذات خود 1947-48 سے مانتا آیا، ان کے لیڈر جواہر لال نہرو مانتے آئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خود بذات خود یونائٹڈ نیشنز کے اس کو مانا جائے. لیکن میں ایک چیز جو آپ کا پہلا تھا اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ اس وقت جو دور ہے وہ ہے آپ کا اسٹریٹجی کا، میڈیا اسٹریٹجی کا اور آپ کا لیگل اسٹریٹجی کا. ہم کسی نہ کسی حد تک ہماری جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے کہ کیوں ہم پراپر طریقے سے وہ چیزیں جو ہیں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے انٹرنیشنل فورمز کے اندر وہ کس طرح ہائی لائٹ ہوں. چونکہ یہ ہے کہ جو باہر ممالک بیٹھتے ہیں وہ شاید پکچر کا ایک سائڈ دیکھتے ہیں، اور ہم چونکہ وکٹم ہے ہمارا اور ہے. اور ابھی جو ریسنٹ وکٹمز آیا ہے جس کے اندر آپ کا امریکہ، برطانیہ اور ابھی آپ کے جی سی سی کنٹریز آئے ہیں، پھر آپ کا سری لنکا، مالدیپ. ابھی دیکھیں نا مالدیپ کے اندر ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی فورسز کو واپس لے کے جائیں. تو یہ وہ سارے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر پاکستان ایک نیوکلیئر پار ہے، پاکستان دنیا کی ٹاپ 10 آرمی کے اندر آتا ہے، ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک کراس روڈ کے اندر ہے جس کے اندر آپ کے 2 کانٹیننٹ اس کے اندر ہے. تو پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس پالیسی کے مطابق اگر ہم آگے لے کے چلیں گے ویل کوارڈینیٹڈ جو ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ انڈیا پہ بھی آئے گا اور یہ ممالک سینسٹائز بھی ہوں گے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، یہ ممالک سینسٹائز بھی ہوں گے. گفتگو یہ ہے اور نقطہ یہ ہے کہ فرنٹ پہ ہمارا دفتر خارجہ آتا ہے، اور دفتر خارجہ سے جب بھی بات کی جاتی ہے اگریسو ڈپلومیسی اگینسٹ انڈیا، یہ کیوں اڈاپٹ نہیں کی جاتی؟ پھر کوئی تحفظات آ جاتے ہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا سا میری رائے تھوڑی سی مختلف اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حقیقت اور اصلیت دنیا پہ واضح کرنا تو پاکستان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان کو جتنا ہر نیشنل سیکیورٹی کے ڈومین میں بھارت سے جتنا نقصان پہنچا ہے کسی اور سے نہیں پہنچا. دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا اس خوش فہمی سے اگری نہیں کرتا کہ آپ اگر ان سے خیر سگالی اور ہم چاہتے ہیں تو وہ بھی ریسیپروکیٹ کریں گے. بھئی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اٹ ٹیکس 2 to tango. مجھے آپ بتائیے ہم نے بھارت کے ساتھ کیا کیا تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان ہم سے جدا کر دیا؟ ہم نے کیا کیا تھا کہ جو 80,000 شہادتیں وہ انڈائریکٹلی تمام دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر کے انہوں نے پاکستان میں کیا؟ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ بھارت کی جو پالیسی ہے اس خطے میں اجارہ داری کی، وہ پاکستان کی امن یا خیر سگالی کی خواہش پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھیں. اور نہ آپ کی اس خیر سگالی اور امن کی خواہش یا اس اوورچر یا انیشیٹو سے اس کی سوچ یا عزائم میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دنیا سے پازیٹیو ریلیونس اور انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے اور دنیا میں ایک ذمہ دار، باوقار، خود مختار ریاست کے طور پہ سر اٹھا کے جینا ہے تو وہ آپ نے اپنی ٹرمز پہ جینا ہے. اس کا بھارت سے خیر سگالی اس کا راستہ نہیں ہے. آپ نے اپنے گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، آپ نے اپنا انٹرنیشنل ٹھیک کرنا ہے.
آپ نے اپنے ریاستی اداروں کو افیکٹو ایفیشینٹ اکاؤنٹیبل بنانا ہے اور آپ نے باہر سے انویسٹمنٹ لانی ہے اور اپنی ہیومن ریسورس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ان میں سے کسی مسئلے کا حل بھارت کے ساتھ جو ہے اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو نظریہ اور اپروچ ہے, اس سے پہلو تہی کر کے میں نہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا. بالکل ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے واپس تو دنیا میں تہلکہ مچا دینے والا مقدمہ یعنی بین الاقوامی عدالت, عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. برگیڈیئر مسعود صاحب, آخر عالمی عدالت انصاف نے اپنا مقدمہ اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس مقدمے کے اوپر جو ساؤتھ افریقہ کی جانب سے تھا اسے سنا ہی دیا. مقدمہ تو ساؤتھ افریقہ نے تنہا لڑا, بعد میں بعض اسلامی ممالک نے اسے کہا جی ہم بھی آن کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ چونکہ سلامتی کونسل کی قراردادیں تو اسرائیل رون چکا ہے, ہیومینیٹیرین سیز فائر نہیں ہوا, اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو ساؤتھ افریقہ کی ایک ڈسیسو وکٹری ہے, کریڈٹ ان کو ہسٹری میں نام لکھا ہسٹری میں نام لکھا گیا, کیونکہ ان کے پٹیشن واز بیسڈ آن 1948 کے جو جینوسائڈ کنونشن تھا اس کو بیس کر کے انہوں نے کیا تھا, اور فوکس بھی کیا تھا جینوسائڈ پہ. تو سو ڈیسیجن ان کے فیور میں آیا, اور ان کو اسرائیل کو کہا کہ دے شوڈ پریونٹ کہ جینوسائڈ نہ ہو. اس کا مطلب ہے کلنگس آرڈر ہے. اب اس کی جو امپلیکیشن, ایک تو یہ کہ ان کی ہیوملیشن اسرائیل کی ہوئی ہے, امبیرسمنٹ انٹرنیشنلی ہوئی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم میسیج کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف ویسٹ کو کہ جی یہ آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے, پارٹ اینڈ پارسل ہے. سیکنڈ, دوز کنٹریز جو ویپنز سپلائی کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, ٹمارو دے ول بی آلسو پارٹ آف اٹ, اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان پہ بھی کیس ہو سکتا ہے. سو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. امپلیکیشن اس میں یہ ہے کہ کھوکر صاحب ول ایکسپلین, پروبلی دیر از اے پروویژن کہ یہ کیس کو ریفر کر سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو بھی جا سکتا ہے. سیکیورٹی کونسل آلریڈی ایک اس پہ ریزولوشن پاس اس پہ ہو سکتی ہے. تو میرا خیال جی دیکھیں تین چیزیں اس کے اندر, مطلب بین الاقوامی قانون کیا کہتے ہیں, اس سوال اسپیسیفکلی یہ ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے ممکن ہے؟ تین چیزیں متین بڑی واضح اس کے اندر آئی ہیں. ایک اس کے اندر واضح یہ آئی ہے کہ انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے آپ کا یہ ایکسیپٹ کیا ہے جورسڈکشن کو, اور جو اسرائیل کی جورسڈکشن ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں جورسڈکشن نہیں, اسے نہیں مانتے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کریڈٹ ان ججز کو بھی جاتا ہے, جو کہ یہ سارے دنیا کے مختلف ممالک سے ججز آتے ہیں. اس میں کچھ ڈیولپ کنٹریز میں اور کچھ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز بھی ہیں. یہ 17 ممبرز تھے جس میں 15 نے اس کے حق میں آرڈر کیا ہے, اور 2 ایک یوگنڈا ہے اور ایک اسرائیل. چونکہ جب بھی آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جاتے ہیں تو متعلقہ ملک کا ایک بندہ ایڈ ہاک جج جاتا ہے, انہوں نے کیا ہے. اور تیسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے سپیڈیلی اس چیز کا فیصلہ کیا, نہیں تو جنرلی جو ہے ایئرز اینڈ ایئرز لگ جاتے ہیں اس پروسیڈنگز کے اندر. آپ ڈٹرمنیشن کی طرف جاتے ہیں اور آپ نے 2-2.5 ماہ کے اندر آپ نے اس چیز کا دیکھا ہے. چوتھی چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائما فشائی جو ہے انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, چاہے انہوں نے انٹرم آرڈر نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی رسپانسبل اسٹیٹ کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ اتنے لیول پہ جا کے یہ کہا جائے کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں, نہیں تو اس کا سیریس کانسیکوینس ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ امپلیمنٹیشنز کے اندر انہوں نے فردر قدغن تو نہیں لگائی, وہ بہت سارے آرڈرز کر سکتے تھے, لیکن اس کا پروسیس یہ ہے کہ اگر اس چیز کو لے کے جایا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کے اندر, اگر کوئی کنٹری ویٹو کر دیتا ہے تو پھر اس کی جو لیگل امپلیکیشنز آئیں گی اس کے اندر جا کے. لیکن جو ممبرز اسٹیٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسلز کے, ان میں سے کسی جج نے جو ہے اس کے خلاف ڈائسینٹنگ ووٹ نہیں دیا. تو یہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز سینس آف ریئلائزیشن اس کے اندر ہے کہ پیلسٹائن کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط ہے, وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے, اس کو رکنا چاہیے. اور وہ جو ایک اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہاں کے اوپر ایک اسٹیٹ جو ہے پیلسٹائنز کی بننی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ججمنٹ یا اس کے آگے اس کی جو فردر پروسیڈنگز آئیں گی یہ بہت بڑی لائن ڈرا کرے گی. اور مور امپورٹنٹلی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو اسلامک کنٹریز ہے اس کے لیے بھی ایک لیسن یہ آیا ہے کہ ایک ایسا کنٹری جو افریقہ کے اندر بیٹھ کے
چیلنج کرتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ایک مسلمان ملک کے اندر. اور ہم نے بعد کے اندر تو ہمارے جو OIC ہے اس نے سپورٹ بھی اس چیز کے اندر کیا ہے. میں یہ سمجھتا بہن ہمیں سب لوگوں کو اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے OIC اس کو اس پروسیڈنگز کے اندر پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے, حصہ لینا چاہیے, ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آگے اس کی پروسیڈنگز آئے گی, ابھی تو پہلا اس کا آرڈر آیا نا, یہ پروسیڈنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, اس کے اندر حصہ بنے اور اس کے اندر اپنے بیسٹ لیگل ایکسپرٹس لے کے جائیں اور اس آرڈر کو دنیا کے ہر فورم کے اندر جو ہے ایکسپلائٹ کیا جائے اس چیز کے اندر کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ کے ہیں تو ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگنی چاہیے اور انہیں کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, پاکستان نے اس ڈیسیژن کو ویلکم کیا ہے. پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا, دفتر خارجہ نے کہا اور یہ دونوں جو پینلسٹ نے بات کی کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اسپیسیفکلی چونکہ آپ بین الاقوامی جو امور ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں, حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا اسلامی دنیا کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے ویسٹ کے ساتھ, تو اسلامی دنیا کیا پریشر ڈالے گی اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے, اگرچہ کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ شروع میں کھڑی نہیں ہوئی؟ دیکھیے جی, مختصر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس فیصلے کے 5 پہلو ہیں, پولیٹیکل, لیگل, ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک. دیکھیں پولیٹیکلی, مورلی اور لیگلی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے عالمی برادری, UN چارٹر اور جو عالمی قوانین ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا بنیادی اثر یہ پڑا ہے کہ سفارتی, قانونی اور پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ اسرائیل کی کرنٹ جو جینوسائیڈ کی پالیسی ہے فلسطینیوں کے خلاف وہ اس کی بڑھ گئی ہے, اور وہ ریاستیں جو کہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ڈپلومیٹکلی, لیگلی اور مورلی یہ معاملہ کافی امبیرسنگ اور کاسٹلی ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو اسٹریٹجک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی امریکہ نے ایک بہت بڑے آرمز ڈیل کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, جس میں اس کو جدید ترین 5th جنریشن F-35 فائٹرز بھی دیے جائیں گے, مزید بامز اور میزلز بھی دیے جائیں گے, تاکہ وہ, اور اس کے اوپر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں لگائی جا رہی کہ جناب جو ہتھیار اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں وہ نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس کے تحت استعمال نہ کیے جائیں, سویلینز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کیے جائیں, اور عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کا پاس رکھا جائے. تو ایک جانب یہ بات بالکل ٹھیک ہے ٹو کنکلوڈ کہ پولیٹیکلی, مورلی, لیگلی اور ڈپلومیٹکلی اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے وہ دنیا میں ان ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے, اور ICJ نے عالمی قوانین کی پاسداری کی ہے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بیسیکلی جو ریاستیں معاشی اور دفاعی تعاون اسرائیل کے ساتھ کر رہی ہیں, جب تک وہ اس کو ختم نہیں ہوتا کریں گی, میں نہیں سمجھتا کہ حقیقت پسندانہ انداز میں اسرائیل کو موجودہ جینوسائیڈ کی پالیسی سے باز رکھا جاتا ہے. جی بالکل ناظرین, جب تک وہ اسلامی ممالک جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے ساتھ تجارتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے اور اس کو آئل سپلائی فراہم کر رہے ہیں, اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, جب تک یہ کٹ آف نہیں ہوگا تو عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے پر مکمل یعنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل درآمد کرنا مشکل ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمارا پہلا موضوع کہ بھارت کی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے, پاکستان کو بھارت کے خلاف اس کیس کو عالمی سطح پہ مزید ایگریسو انداز میں آگے لے کر چڑھنا ہوگا. حافظ احسان احمد صاحب, بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب اور ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.